بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تشریف فرما ہوتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرہ انور پر پھیرتے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو مجھے حکم ارشاد فرماتے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح دم کرتی۔ اس حدیث پاک میں ایک راوی ہیں حضرت یونس، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب کو دیکھا کہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتے تو اسی طرح اپنے آپ کو دم کیا کرتے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کتاب الطب میں لے کے آئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے ایک خوبصورت معمول جو سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر مشتمل ہے، اور یہ دم ہے جو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کیا کرتے، اور یہ مسنون دم ہے، سنت دم ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اسے وظیفہ بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور یاد رہے کہ یہ دم بہت سی ظاہری باطنی بیماریوں کا حل ہے، بالخصوص نظر بد، جادو ٹونا، یہاں تک کہ شیطانی اثرات، جنی اثرات یعنی جنات کے اثرات وغیرہ سے بھی حفاظت کا بڑا بہترین نسخہ ہے، بشرطے کہ انسان ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل اور اکمل بھروسے کے ساتھ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ پڑھو، تو انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی، پھر ارشاد فرمایا پڑھو، تو انہوں نے سورۃ الفلق پڑھی، پھر ارشاد فرمایا پڑھو، تو انہوں نے سورۃ الناس پڑھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح پناہ مانگا کر، ان جیسی پناہ مانگنے کی اور صورتیں نہیں ہیں، یعنی ان صورتوں کے اندر جو اللہ رب العزت کی پناہ مانگی جاتی ہے اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بہتر اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں انسانی شر،
نفسانی شر، جنی شر، شیطانی شر، جادو ٹونا اور تمام برائیاں، صبح کی، شام کی، رات کی تاریکیوں کی، ہر قسم کی تمام تر بیماریوں سے، تمام تر برائیوں سے، تمام تر شرور سے اللہ رب العزت کی پناہ مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معوذات کے ذریعے، اور پھر معوذات کہتے ہیں آخری 2 صورتوں کو، معوذتین بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر مزید برکت کے لیے سورہ اخلاص کو بھی ملا لیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول تھا، تو سونے پر سہاگا ہے۔ اور اگر صرف معوذتین پڑھ کر، یعنی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کر لیا جائے تو بھی حدیث مبارکہ میں اس بارے میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم انسانی شر، نفسانی شر، جناتی شر اور تمام جادو ٹونوں سے اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اور یہ دم ہم خود اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گھر میں کوئی مریض ہو تو اسے بھی یہ دم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو آپ کے گھر میں بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، ان سب کو یہ دم ضرور کیا جائے تاکہ وہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔